سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام روایات میں مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قبل المسیح کے زمانے میں ہوا ہے۔ کس مقام پر ہوا اس میں بھی شدید اختلاف ہے، بہت سارے مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ یہ بت پرست آدمی تھا، بت پرست آدمی تھا، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنی خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ ایک قول بت پرستی کا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ چنانچہ اس نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے تمام امراء اور وزراء کے سامنے ساری مملکت میں یہ اعلان کرایا کہ آئندہ سے میری یا میرے بتوں کی پرستش کی جائے گی، جو بھی اس کا مذہب تھا۔ تو یہ جو اصحاب کہف ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ اس زمانے میں جو بادشاہ کے مقربین تھے، امراء تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو یہ پہلے سے تو ایک ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے، ایک جتھا یا جماعت نہیں تھی۔ ایک نے سنا، اسے بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ الگ چلا گیا۔ دوسرے نے سنا، وہ بھی الگ چلا گیا۔ تیسرے نے سنا، وہ بھی الگ چلا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ متفرق طور پر وہاں سے نکل گئے۔ پھر ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی، حال احوال معلوم کیا، پتہ چلا یہ بھی میرا ہم خیال ہے، یہ بھی ہم خیال ہے، یہ بھی ہم خیال ہے۔ اس طرح سے یہ سب جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ عبادت کے لائق تو یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق تو بت نہیں ہے، عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے عالم بنایا ہے اور عالم کو چلا رہا ہے، ساری کائنات پر جس کی حکومت ہے، جو پیدا کرنے اور مارنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے ٹھیک سے انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے اپنی عقل اور فہم اور دانش سے، کم از کم یہ انسان تو خدا کہلانے کے قابل نہیں ہے یا بت پرستش کے قابل نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔